الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل البشر، سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ آج ہم انشاءاللہ عید کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کا جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ عیدگاہ کی طرف آپ جاتے ہوئے کیا طریقہ اختیار کریں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ اور تکبیرات بھی صحیح روایات سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن مشہور یہی ہے، تو اس لیے عام طور پر پاکستان میں مسلمانوں کو یہی یاد ہے، تو یہی پڑھتے ہوئے جائیں اور پڑھتے ہوئے آئیں۔ کوشش کریں اگر عیدگاہ قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، تو پیدل جائیں، آتے جاتے ہوئے راستہ تبدیل کر کے آئیں اور جائیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے طاق عدد کے اندر کھجوریں کھا کر جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کا کہنا، راستے کا تبدیل کرنا اور کچھ کھا کر عیدگاہ کی طرف جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ عید الاضحیٰ کی نسبت عید الفطر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تاخیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کا جو وقت ہے وہی وقت ہے جو اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ عیدگاہ میں چلے گئے ہیں، تو عید کی جو نماز ہے اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں صحیح روایات سے ملتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں عیدین کی نماز کو بغیر آذان کے، بغیر اقامت کے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، زائد 12 تکبیرات کے ساتھ۔ موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے عید کی نماز ادا کی، انہوں نے زائد 12 تکبیرات کہیں۔ 12 کی 12 تکبیرات قرات شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک یا کندھوں کی لو تک اٹھایا جائے گا، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو چھوڑ دیں یا باندھ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ سے قبل 7 تکبیرات اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات فاتحہ سے قبل پڑھی جائیں گی۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ خطیب صاحب، امام صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ یہاں پر چند باتیں نوٹ کر لیں، وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے خواتین کو خصوصاً مسجد کی عیدگاہ کی طرف آنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن خواتین کے پاس اپنے دوپٹے نہیں ہیں، وہ اپنی پڑوسن سے عاریتاً مانگ کر دوپٹہ لے کر وہ بھی عیدگاہ کی طرف آئیں، اور جن خواتین کے مطلب ایک ہی دوپٹہ ہے تو دونوں خواتین مل کر اس کو ایک ہی دوپٹے میں لپٹ کر وہ عیدگاہ کے اندر آ جائیں۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین مسلمانوں کی دعا کے اندر شرکت کریں، وہ خواتین جو حیض کی حالت میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا میں شرکت کر لیں لیکن نماز وہ ادا نہ کریں۔ اب چونکہ عام طور پر جگہ کی قلت کے پیش نظر اکثر مقامات پر مسجد کے اندر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہاں پر خواتین کو جو حیض والی ہیں وہ نہ جائیں، باقی سب خواتین کو جانا چاہیے۔ عید کی نماز یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ملنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، تقبل اللہ منا
व मिनकुम, अल्लाह मेरी तरफ से और आपकी तरफ से साले किए गए अमाल को अपनी बारगाह के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल व मंसूर फरमाए। इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के बाद जो खुतबा इरशाद फरमाया करते थे उसके अंदर सदका करने की तालीम और तलकीन फरमाया करते थे। बुखारी मुस्लिम के अंदर अहादीस मौजूद हैं कि खवातीन अपने जेवर उतार कर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश फरमा दिया करती थी। लिहाजा ईद की नमाज के ऊपर सदके का एहतमाम भी करना चाहिए। वो लोग जो सवाल करने वाले हैं उनको भी दिया जाए, जो सवाल नहीं करने वाले उनको भी कुछ ना कुछ दिया जाए। उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए उनकी जरूरियात को भी पूरा करने की कोशिश की जाए अपनी अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक। ईद उल फितर की नमाज से कबल फितराना अदा करना जरूरी है और तमाम मर्द, तमाम खवातीन, तमाम बच्चों, तमाम बूढ़ों, तमाम गुलामों, तमाम नौकरों की तरफ से सदकातुल फितर अदा किया जाएगा। सदकातुल फितर की मिकदार 1 सा है, यानी आज के तकरीबन वो 2.5 किलो बनते हैं, 2500 ग्राम बनते हैं, तो वो अदा किया जाएगा। अपने इलाके की मशहूर जिन्स जो आपके इलाके में आम तौर पर खाई जाती है उसके मुताबिक वो जिन्स गल्ले की सूरत में अदा करना अफजल है। तो ये ईद का मुख्तसर तरीका है। यहां पर एक बात नोट कर लें, जो 6 तकबीरात पढ़ते हैं वो किसी भी रवायत से साबित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ईद की नमाज से कबल जो खुतबा उलमा आमतौर पर मसाजिद के अंदर देते हैं ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा नहीं है। और अगर कुछ उलमा इस तरह करने लगे कि अवाम उन्नास को चाहिए वो अपने खुतबा और अपने उलमा से अदब व एहतराम के दायरे में रहते हुए उनसे गुजारिश करें कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, तो आप भी इसको मत अपनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।